اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج آپ کو علاج کی کچھ تفصیلات بتاتے ہیں تاکہ آنے والے معالج اور علاج کروانے والے لوگ اس بات سے متفق ہو سکیں، غور کر سکیں، توجہ پا سکیں۔ تمام جہانوں کے خالق یعنی اس دنیا کو بنانے والا، اس دنیا کو تخلیق کرنے والا اور یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے اس کو بنانے والا اگر دنیا کے مذاہب کا دیکھا جائے تو بڑے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اللہ، مسلمان لوگ اللہ کو مانتے ہیں، ہندو بھگوان کو مانتے ہیں، عیسائی یسوع مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ، گاڈ، بھگوان اور اس کو بھی مانتے ہیں۔ مذاہب کے علاوہ ایک ایسا بھی مذہب ہے جو مذہب تو نہیں کہیں گے، وہ اللہ کو ہی نہیں مانتے۔ یہ گفتگو کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسی طریقے سے دنیا میں علاج بھی ہے۔ اس وقت سب سے غالب علاج موجودہ دور میں ایلوپیتھک علاج ہے۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی مضبوطی کے ساتھ تمام ممالک پر اور عوام پر ایک بڑے زبردست پلاننگ کے ساتھ ہولڈ کیا ہوا ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو کچھ اصول اپناتا ہے اور اس پر کاربند ہوتا ہے تاکہ جھوٹ سچ لگنے لگے۔ جھوٹ اگر بار بار بولا جائے تو ایک وقت وہی سچ لگنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے قدیم دور میں یونانیوں نے جو علاج دریافت کیا
وہ حکمت یعنی ہربل علاج۔ اب وہ علاج، حکمت اور ہربل علاج سے پوری دنیا مستفید ہو رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اس علاج سے شاخیں نکلتی گئیں اور آج وہ علاج کئی شکلوں میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کہیں وہ ہربل کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کہیں وہ ہومیوپیتھک کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کہیں الیکٹرو ہومیو کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کہیں طب نبوی کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کہیں وہ حجامہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، کہیں وہ آریو ویدک کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور کہیں وہ ایلوپیتھک کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی اکثریت اس وقت ایلوپیتھک علاج کروا رہی ہے اور اس سے مستفید ہو رہی ہے، چاہے جیے یا مرے، وہ ایلو علاج کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہے۔ اب ہم یہ تو کہنے کے قابل نہیں کہ کون سا علاج غلط ہے، لیکن ہم یہ ضرور آپ کو بتا دیتے ہیں یا سمجھا دیتے ہیں یا خود سمجھ لیتے ہیں کہ کون سا علاج انسان کے لیے موافق ہے۔ میڈیسن کی جب بات آتی ہے تو ذہن میں دوائی کا نام آتا ہے۔ دوائی سمجھتے ہیں کہ دوائی کھانے سے انسان صحیح ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ پرہیز کرنا بھی دوائی کا ایک حصہ ہے، اچھی نیند لینا بھی دوائی کا حصہ ہے، اچھے ماحول میں رہنا بھی دوائی کا حصہ ہے، اچھی بات کو سمجھنا بھی دوائی کا حصہ ہے، اچھے ماں باپ مل جانا بھی دوائی کا حصہ ہے، اچھے استاد مل جانا بھی دوائی کا حصہ ہے، اچھے معالج بھی مل جانا دوائی کا حصہ ہے۔ یعنی وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو ماحول، اچھا علاج، اچھے لوگ، اچھی سوسائٹی، اچھا معاشرہ اور اچھا ملک دریافت ہو۔ انسان کی زندگی میں کہیں بھی کوئی ایک پہلو کی کمی رہ جاتی ہے تو وہ علاج میں کامیاب ہونے کے چانسز اس کے بہت کم ہوتے ہیں۔ انسان دوائی تو لیتا ہے لیکن ایکسرسائز نہیں کرتا، کیا وہ انسان جلدی صحیح ہو پائے گا؟ اس کو ہر اسٹیج پر ایکسرسائز کرنا پڑے گی، کہیں کم، کہیں زیادہ، کہیں اور زیادہ، کہیں بالکل ہی کم، لیکن کرنا پڑے گی۔ صحت مند ہے تب بھی اور صحت مند نہیں ہے تب بھی۔
دوائی تو لیتا ہے لیکن غذا میں پرہیز نہیں کرتا، غذا اچھی استعمال نہیں کرتا، غذا میں احتیاط نہیں کرتا، تو کیا وہ پیشنٹ صحیح ہو پائے گا؟ نہیں، اس کو پرہیز بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے انسان کو اس ماحول میں رہنا پڑے گا جہاں لوگ اس کے مزاج کے ہوں، اس سے گفتگو کرنے والے ہوں، اس کو خوش رکھنے والے ہوں۔ وہاں وہ علاج سے اس کو نکلنے میں آسانی رہے گی۔ کوئی بھی ایک پہلو کم جاتا ہے، کوئی بھی ایک چیز اس میں کم رہتی ہے، تو وہ علاج میں جلد باہر نہیں آ سکتا۔ اب میں آپ کو اس مختصر سی تمہید کے بعد یہ بتاتا ہوں کہ علاج کیسے ہوگا۔ میں آپ کو ہومیو اور ہربل علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ شوگر کا علاج موجود ہے۔ شوگر صحیح ہونے والا مرض ہے۔ یہ میں ہربل اور ہومیو علاج کے توسط سے بات کر رہا ہوں۔ ایلو علاج میں شوگر صحیح نہیں ہوتی بلکہ کیور ہوتی ہے۔ وہ اس علاج کو پہلے اسٹیج پر ٹیبلیٹوں پہ لاتے ہیں، ٹیبلیٹ یوز کراتے ہیں۔ سیکنڈ اسٹیج پر وہ انسولین پر لے آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آخری اسٹیج اس کا شروع ہو جاتا ہے۔ اس علاج میں اکثر لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ انسان کس علاج سے صحیح ہوتا ہے۔ باڈی کے اندر، جسم میں کہیں بھی کوئی خرابی آ جائے تو اس کا مقصد ہے کہ انسان کے فنکشن میں کہیں خرابی ہے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے آپ نے ساری کی ساری تدابیر استعمال کرنی ہے۔ وہ تدابیر کیا ہیں؟ وہ اچھی غذا، تازہ ہوا، صاف پانی، اچھا ماحول اور خوش مزاج لوگ، پر امید اور کامیاب لوگ، آپ کو بیماری سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوں۔
ایکسرسائز بھی ضروری ہے۔ شوگر بنیادی طور پہ جب تک انسان کا میٹابولزم کا سسٹم درست نہ کیا جائے تو شوگر صحیح نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ میٹابولزم کو صحیح کرنے کی بجائے آسانی کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ انسولین پر آ جاتے ہیں۔ ایک بچہ، گھر کا ایک افراد جب ماں اور باپ، بھائی بہن اور رشتہ داروں کو انسولین لگاتا دیکھتا ہے تو اس کی دیکھا دیکھ سب انسولین لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ انسولین کا ان لوگوں نے ایلو میں جو کوانٹیٹی رکھی ہے شوگر کی، کہ اگر فاسٹنگ ہے تو 70 نیچے کی اور زیادہ سے زیادہ اوپر 110 ہونی چاہیے یا 120۔ رینڈم یعنی کھانے کے بعد والی 110 120 سے سٹارٹ ہو لے کے 170 اور 180 تک ہونی چاہیے۔ اس کو یہ نارمل کہتے ہیں۔ انسان کی ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں اور 5 انگلیاں الگ الگ ہیں۔ کسی کا میٹھا اس لیول میں آتا ہے، کسی کا نہیں بھی آ سکتا، لیکن اس لیول کو دیکھ کے سامنے والے کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شوگر میں مبتلا ہیں، اور ان کو شوگر کی دوائی کھلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انسان احتیاط کرے تو شوگر سے نکل کے باہر آ سکتا ہے۔ انسان کے اندر ایک قوت مدافعت کی بھی چیز ہے۔ کبھی بھی انسان کو نہیں گھبرانا چاہیے کہ شوگر 500 ہے، 600 ہے، ہائی ہے۔ جب اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ شوگر میری ہائی چل رہی ہے یا 500 ہے، 600 ہے، تو سب سے پہلے درجے پہ احتیاط شروع کرے۔ نمبر 1، وائٹ شکر کھانا بند کر دے۔ اس کے بعد ہر کڑوی غذا، انسان اور دوا کھانا شروع کر دے۔ اس کی مثال ایسے ہے، کسی کی شوگر لو ہو رہی ہو، آپ اس کو میٹھی چائے پلا دیں، فوراً اوپر آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کی شوگر ہائی ہو رہی ہو تو اس کو پھیکی چائے پلا دیں، شوگر کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر کسی کی شوگر ہائی ہو رہی ہو، وہ واک کرنا شروع کر دے گھر کے اندر باہر جہاں بھی، تو شوگر میں کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر شوگر کسی کی ہائی ہو رہی ہو تو وہ احتیاط شروع کرے زیادہ سے زیادہ، تو کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر وہ اپنے اندر، اگر معدے کا نظام ڈسٹرب ہے
تو اس کا علاج کرائے، معدے کو صحیح کرنے کی دوائی کھائے، شوگر صحیح ہونا شروع ہو جائے گی۔ معدہ کی خرابی کی وجہ سے سارے مرض پیدا ہوتے ہیں، شوگر بھی اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ شوگر اتنا خطرناک مرض نہیں ہے جتنا اس کو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ شوگر چیزوں کو نقصان کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ، ایک دم کوئی نقصان نہیں کرتا۔ ایک دم شاذ و نادر ہی کوئی کم ایک دو لوگوں کو اگر ہو گیا ہو، ان کی تعداد کم ہے۔ اکثریت کی بات کی جاتی ہے زیادہ تر باتوں میں، تو اکثریت اگر احتیاط کرے، پرہیز کرے، ایکسرسائز کرے اور ہومیو یا ہربل دوائی کا استعمال کرے تو چند دنوں میں، چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ شوگر سے نیچے آ گئے۔ لیکن جب آپ انسولین کا سہارا لیتے ہیں تو جو آپ کا فنکشن چل رہا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، آپ کے علاج میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ میں اس کی ایک دو مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ مثال اس مرض کے بارے میں سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ ایک باپ کے دو بچے ہیں۔ ایک بچے کو وہ کہتا ہے کہ محنت کرو اور باہر جا کے کماؤ، اور ایک بچے کو کہتا ہے کہ بیٹھ کر کھاؤ گھر کے اندر۔ تو کون سا بچہ صحت مند ہوگا؟ تو سب اکثریت یہ کہے گی کہ جو باہر جا کے محنت کر کے کما کے لا رہا ہے وہ بچہ صحت مند ہوگا، وہ بچہ صحیح ہوگا اور وہ بچہ بہتر رہے گا۔ اور جس کو گھر بیٹھ کے سب کچھ مل رہا ہے وہ ہڑ حرام ہو جائے گا۔ اس طرح انسولین بھی وہی کام کرتی ہے۔ جب ہم انسولین لگاتے ہیں تو سارے جو فنکشن ہیں اعضاء کے وہ سست پڑ جاتے ہیں، خون میں اور پیشاب میں شوگر کو حل کرنے کا پروسیس چھوڑ دیتے ہیں۔ اب سارا دار و مدار انسولین پر آ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ پیشنٹ اس انسولین کا عادی بن جاتا ہے، اور پھر پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ میرے حق میں انسولین ہی بہتر ہے، اور پھر وہ انسولین لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے بھی اور اس کی فیملی کے لیے بھی ایک بہت ہی مصیبت اور پریشانی کا باعث بن جائے۔ آپ لوگ اگر کانفیڈینس رکھیں، اعتماد رکھیں، بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں، تو ہومیو اور ہربل میں ایسے علاج موجود ہیں کہ شوگر کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اعتماد رکھیں۔ شوگر لا علاج نہیں ہے، علاج کے قابل ہے۔ مریض ڈر جاتا ہے، خوف میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ
انسولین لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مختصر سی تمہید آپ لوگوں کی لیے پیش کی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ تمہید صحیح نہیں ہو، غلط ہو، آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ کو اس بات پر یقین نہ آئے، لیکن کر کے دیکھ لینے میں حرج کیا ہے؟ آپ کر کے دیکھیں، غور کریں، مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کامیابی ضرور ملے گی، بلکہ بہت کامیابی ملے گی، بہت ہی کامیابی ملے گی۔ لیکن اگر جو ڈر جاتے ہیں، خوف میں آ جاتے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علاج بہتر نہیں ہو سکے گا، وہ پھر ایلو علاج پر ہی رہیں، انسولین لگاتے رہیں۔ جو علم آیا ہے یا سیکھا ہے، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ کوئی بھی علم کمپلیٹ نہیں ہے، تحقیق جاری و ساری ہے ہر علم پر۔ ہو سکتا ہے ہماری یہ گفتگو صحیح نہ ہو اور ہم صحیح نہیں بتا پا رہے ہوں، صحیح نہیں سمجھا پا رہے ہوں، اس میں ہماری کمی، ہماری کوتاہی، ہماری خامی سمجھیے گا۔ لیکن ہمارے علم کے مطابق اگر شوگر پہ دھیان دیا جائے، کور کیا جائے، تو ہومیو ہربل سے کور ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی خالق کائنات مجھے اور ہم سب کو سمجھنے کی، غور کرنے کی اور توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کوشش کر سکتے ہیں اور کامیابی اس خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ اور میں یہ بتاتا چلوں، علاج میں ایک آخری بات جو ہے وہ دعا بھی ہے۔ ہر انسان اپنے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں دعا بھی کرے۔ جو جس مذاہب سے تعلق رکھتا ہے، اپنے اپنے مذاہب میں دعا کرے، تو مجھے یقین ہے کہ کامیابی ضرور ملے گی۔ پھر بھی اگر کامیابی نہ ملے تو جو بہتر علاج آپ کو اویلیبل ہے، آپ وہ کروا لیں۔ کوشش ہر انسان کو کرنی چاہیے، اور کوشش سے ہی مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور علاج ہوتے ہیں۔ میرا سمجھانا اور میرا آپ کا سمجھنا خالق کائنات قبول فرمائے، اور جو ہمارے اندر کمی ہے اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور مزید سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیکھنے کا عمل تعمر جاری و ساری رہتا ہے۔ ایک حقیر سی کوشش کی ہے، باقی آپ خود جج کرنے والے ہیں۔ جج کر کے فیصلہ کیجئے گا کہ میری یہ کاوش، میری یہ کوشش کہاں تک آپ کی سمجھ میں آتی ہے۔ کمنٹس میں جواب دیجئے گا۔
اور میری گفتگو اگر بری لگے تو اس کے بارے میں بھی کمنٹس میں جواب دیجیے گا۔ اس گفتگو کا اپس اینڈ ڈاؤن سارے کمنٹس میں دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو مزید اگر کوئی سوال کرے گا شوگر کے بارے میں تو اور مزید اس کی ڈیپلی اور گہرائیوں میں جائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، آسانی پیدا کرتے رہیے، آسانی بانٹتے رہیے، اس میں ہم سب کی بھلا ہے۔ اللہ خالق کائنات آپ کا اور میرا حامی اور